السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو بلائیے مس پہلی اسٹوڈنٹ کو۔ جی سر، مریم مصباح، مائک چیک کریں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پہلا پیج پڑھیں جی، بسم اللہ۔ جی استاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخروج، نکلنا۔ وضاقت على بني إسرائيل أرض مصر وهي واسعة، اور بنی اسرائیل پر مصر کی زمین تنگ ہو گئی حالانکہ یہ وہ وسیع تھی۔ وما يصنعون بحسب مصر وخيراتها، اور وہ کیا کرتے مصر کی شادابی سے اور اس کی بھلائیوں سے۔ یذو وہم فی سجن، حالانکہ وہ قید خانے میں تھے۔ یذوقون کل یوم صنوفا من العذاب والہوان، وہ ہر روز وہ مختلف قسم کے عذاب چکھتے تھے اور ذلت برداشت کرتے تھے۔ الی متی یصبرون، وہ کب تک صبر کرتے۔ الیسوا بنی آدم یشعرون بالاذی والالم، کیا وہ آدم کی اولاد نہ تھے جو تکلیف اور درد کو محسوس نہ کرتے ہوں۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَن يَسْرِيَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا وَيَخْرُجُ بِهِم مِّن مِّصْرَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلیں رات میں اور وہ ان کو لے کر نکلے مصر سے۔ وَأَحَسَّ بِذَلِكَ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی پولیس کو اس بات کی بھنک یا احساس ہو گیا۔ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَةُ النَّمْلِ، اور ان کی آنکھیں عقاب جیسی اور ان کی حس چونٹیوں جیسی ہیں۔ وَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے اس بارے کی خبر فرعون کو دے دی۔ سَارَ مُوسَىٰ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي اللَّيْلِ، موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو لے کر چلے فی اللیل، رات میں، نحو الارض المقدسۃ، مقدس سرزمین کی طرف۔ وہم 12 سبطا، اور وہ 12 جماعت یا قبیلے تھے۔ کل سبط علیہ امیر، اور ہر جماعت پر اس کا ایک امیر تھا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، سپر۔ اوکے، اب مجھے بارک بتائیے کہ ذاقت کا اللہ فاعل فیک۔ کیا ہے؟ ضاقت کا فاعل یہاں پہ ارب مصر، اوکے، یس، ارب مصر، جو کہ ہمارے پاس ظاہر ہے، کون سا مرکب ہے؟ اور یہ مرکب اضافی کی فارم میں، ارب مضاف اور مصر مضاف الیہ۔ گڈ۔ ذاقت کا مادہ کیا ہے؟ ضاد یا قا، باب ضاد سے ضاق یضیق ضیقا۔ ویری گڈ۔ اوکے، اس واو کو کیا کہیں گے یہاں پر؟ استاد اس کو واو حالیہ کہیں گے کیونکہ یہ ارب مصر کی ایک حالت بیان کر رہا ہے ویری گڈ۔ اردو کہ وہ مصر وسیع کا تھی۔ یہ جملہ حال ہے اردو مصر کا۔ اوکے، حال۔ یہ واو کون سا؟ وہم فی سجن۔ استاد یہ بھی جو ہے ہمارے پاس حال یہ ہے، کیونکہ یہ وہم فی، کیونکہ یہ اس کی حال بیان کر رہا ہے کہ وہ جو پیپل تھے، یعنی وہ کیا کرتے مصر کی شادابی سے حالانکہ وہ جیل میں تھے، تو یہ بھی اس کا حال ہی ہوگا، حالیہ۔ گڈ، یہ بھی حالیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الحوانی مجرور کیوں ہے؟ استاد کیونکہ من العذاب ہے اور اس کے بعد واو عطف ہے، تو عطف کے بعد جو ہے معطوف بالکل مقابل، یعنی اپنے پچھلے سے ریورٹ بیک ہوتا ہے، تو العذابی بھی مجرور میں اور حوانی بھی مجرور حالت میں۔
اچھا اس من العذابی کو ہم یہاں پر کیا کہیں گے؟ استاد یہاں پہ یہ متعلق فعل ہو جائے گا نا یذوقون کا. اوکے یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں یذوقون کل یوم سنوفن سنوفن، تو اب آپ غور یہ کریں مفعول یہ من العذاب جو ہے یہ اس کا تعلق یذوقون سے بن رہا ہے، کل یوم سے بن رہا ہے، یا سنوفن کی کوئی یہ چیز بتائی گئی ہے؟ استاد صنوف فن کی، کیونکہ مختلف قسم کے عذاب تھے نا تو وہ ویری گڈ، صنوف فن کے تو بارے اس میں صورت میں ہم اسے بتا کہیں گے یہ صفت ہے سنوفن کی، یہ صرف بن جائے گی. یس ٹھیک ہے استاد، ٹھیک ہے، بارک ہم اللہ کہیں بارک گے اللہ. کہ یہ صفت ہے سنوفن کی کہ بہت ساری قسموں کے عذاب. اوکے الا متا یصبرون. اچھا مجھے بتائیں یہاں پر متا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ کیا ہے جملے میں الا متا؟ استاد یس یہ ہم ظرف زماں ہے، اور اگر ہم اس کو یصبرون سے ریلیٹ کریں تو کیا مفعول فیہ کہہ سکتے ہیں استاد اس کو؟ نہیں، لیکن یہ حرف جر آ گیا نا الا متا، تو اس تو صورت استاد میں پھر یہ متعلق ہو جائے گا. بالکل یہ متعلق بن گیا. اگر الا ٹھیک ہے نہ ہوتا تو پھر تو یہ خالی مفعول فی بن جاتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر استاد اس پوائنٹ کا. الیس بنی آدم یشعرون بالعذا والالم. اوکے مجھے یہ بتائیں کہ بنی آدم کی یہاں پر اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع نصب یا جر؟ استاد یہ نصب ہے، کیونکہ پھر یہ لیسو کی خبر ہو جائے گی جو منصوب حالت میں ہوتی ہے. ویری گڈ. لیسو کا اسم کیا ہے؟ اس کے اندر ہم جو ہے لیسو کا اسم ہے. ویری گڈ. ہم اس میں اسم ہے. یشعرون بالعذا. اچھا یہ یشعرون بالعذا جو ہے یہ جملہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ استاد اگر جملہ فعلیہ ہے یہ؟ جی جملہ فعلیہ تو ہے، لیکن اس کو پیچھے سے کیسے کنیکٹ کریں گے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ بنی آدم کی مطلب اس کہنا کہ بنی آدم کیا وہ آدم کی اولاد نہ تھے کہ ان کو تکلیف اور درد محسوس ہوتا، تو یہ ریورٹ بیک اسی کی طرف کر رہا ہے. نہیں میرا سوال یہ بن رہا ہے، کیا ان کو حال استاد اس کو حال کہہ سکتے ہیں؟ یس اس کو حال کہہ سکتے ہیں. اوکے یہ بنی آدم کا حال ہے. اوکے یہ بنی ٹھیک ہے. آدم کا حال ہے. اوکے وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ يَسْرِيَ. یہ ان یسریہ ببنی اسرائیل لیلاً یہ جملہ کیا بن رہا ہے اوحا کے لیے؟ استاد یہ مفعول بن رہا ہے اوحا کے. گڈ. اور یہ با حرف جر سے کیا مقصد ہوا با حرف جر کا اس جملہ میں آنے سے؟ استاد یہ مطلب سارا یسیر چلنا ہوتا ہے نا، تو پھر با سے یعنی ان کو لے کر چلے بنی اسرائیل کو. نہیں یہ اس نے سارا اس کو یسیرو پھر نہیں ہے، یہ سارا یسیرو نہیں بن رہا. او سوری سر، سرا یسری، یس باب دوت سے سین را یا یس یس. جی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلنا استاد حالی یسری. سرا یسری. سو اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، رات میں نکلنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ با ٹھیک ہے حرف جر سے کیا ہوا؟ اس کو فعل کو متعدی بنا دیا گیا. ویسے یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے غور ٹھیک ہے. کرنا ہے. یہ با حرف جر بہت ساری جگہوں پر لازم فعل کو متعدی بنانے کا کام کرتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. یہ اب یخرجو اور یہاں پر بھی غور کریں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی استاد یخرج خرج یخرجو، تو پھر با حرف جر جو ہے وہ اس کو پھر متعدی کر ہے. گڈ. یہ خرج یخرجہ منصوب کیوں ہے؟
کیونکہ اس سے پہلے واو حرف عطف ہے اور پھر ان کا افیکٹ یخرجو پہ یخرجا ہو رہا ہے، افیکٹ دوبارہ اس ویری گڈ. پہ احس ان مصدریہ کا بذالک افیکٹ. شرطۃ فرعون، احس کا فاعل کیا ہے؟ حسا کا فائل مرکب اضافی کی فارم میں شرطۃ فرعون. اوکے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ احسا مؤنث کیوں نہیں آیا جبکہ شرطہ تو مؤنث ہے؟ استاد کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں جب ایک لنک آ جاتا ہے، تو آپ نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا جب وہ فائل آگے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے یس، تو فاعل پھر اور ہم فعل کے درمیان میں اگر فاصلہ پیدا ہو جائے کسی کے بیچ میں آنے سے، تو پھر دونوں صورت میں آ سکتے ہیں، مؤنث بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ یہ ہوا نا پہلے جملے میں ذاقت، یہ ذاقہ بھی ہو سکتا تھا، دو تب بھی جملہ ٹھیک ہوتا کیونکہ درمیان میں کچھ اور آ چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ نحو الارض سے کیا مراد ہے؟ نحو نحو استاد جانب یا طرف. یس، تو یہ کیا کہلائے گا یہاں پر؟ حرف ظرف بن رہا ہے کوئی؟ کون سا ظرف بن رہا ہے؟ یہ استاد یہ جگہ کا ہے، ظرف ظرف مکان بن رہا مکان. ہے، یس. مکان. اوکے، اثنا عشر سبتن، یہ مجھے بتائیے اس کی ترکیب کیا ہے؟ معدود کون سا اس میں سے؟ ہاں جی استاد، اس میں ہمارے پاس معدود جو ہے وہ سبتن ہے، اور عدد جو ہے ہمارے پاس 12 ہے جو کہ اوکے، 12 ہے. اثنا عشرہ ہے. اوکے، مجھے بتائیں، آپ کو معلوم ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ 13 سے 19 تک کی استاد، مطلب اس کو کیسے، مطلب اس چلیں، میں ایسے عدد جو ہوتا ہے وہ مضاف. ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں 13 سے 19 تک، جبکہ 11 اور 12 اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 11 اور 12 میں احد عشرہ سبتن، اثنا عشرہ سبتن، جبکہ 13 سے جو 19 تک میں آپ کے پاس سلسلہ ایسے چلتا ہے جیسے سلاسو یا سلاستو، ہم دونوں یہ مؤنث میں چینج ہوتے ہیں، مذکر مؤنث میں، لیکن یہ الٹ چلتے ہیں، 11-12 میں برابر رہتا ہے. اچھا، کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گنتی لکھ دی سلاسو و سلاستو، اب ہمارے پاس جو کاؤنٹنگ ہے جس کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے وہ ہے مذکر طالباً. ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ جو طالباً نصب ہے نا، یہ تمییز کہلاتا ہے، جبکہ پہلا حصہ مضاف اور عشرہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. اب دوسرے میں ہم یہ طالباً، اچھا یہ الٹ ہو گیا، اگر مذکر معدود ہوگا تو ہماری جو کاؤنٹنگ آئے گی ثلاثتو، کیا آئے گی بتائیے؟ 13 طالبات. یہاں پہ ہو جائے گا ثلاثتو عشرۃ طالباً. ٹھیک ہے. سوری، یہ ثلاث و عشرہ طالباً رہے گا، یہ دونوں مذکر رہیں گے. اور مؤنث کی صورت میں کیا ہوگا کہ چینج صرف یہ ہونا ہے، ریورس صرف یہ جائے گا، جو پہلا ہوگا، جو مضاف پہلا ہوگا وہ ریورس جائے گا، ثلاثۃ عشرہ طالباً، اور اگر مؤنث ہوگا تو ہوگا ثلاث عشرۃ طالبۃً. یعنی اس کو سمپل یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 میں سے آخری 2 حصے جو ہوں گے وہ مذکر مذکر رہیں گے اور مؤنث مؤنث رہیں گے، جبکہ پہلا حصہ جو ہے، جو پہلا مضاف ہے، وہ صرف ریورس ہوگا معدود کے. کھچڑی پک گئی، مجھے اندازہ ہے یہ آپ کے لیے گنتی ایک ایسا، یہ گنتی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو انسان کو گھما دیتا ہے. عربیوں کی گنتی بہت مشکل ہے، صرف اس کو ایسے کر لیجئے کہ اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو ہمارا مضاف الیہ بھی مذکر رہے گا،
جبکہ مضاف مؤنث ہوگا. اور اگر ہمارا معدود مؤنث ہے تو ہمارا جو عدد کا درمیان والا حصہ ہے وہ بھی مؤنث ہوگا, اور مضاف جو ہے وہ مذکر ہوگا, وہ ریورس ہوگا. آپ اس قاعدے کو بس اپنے ذہن میں بٹھا کے اس میں گنتی ڈال سکتے ہیں 13 سے 19 تک. چلے میں آپ کو اس میں ایک چارٹ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا کلاس میں, جو میں نے بنایا تھا لیکن میں یہاں اس کو لانا بھول گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ویری گڈ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. ڈاکٹر منیرا اپنا مائک چیک کریں پلیز. ڈاکٹر منیرا. رول نمبر 31 منیرا اعظم آپ ہی ہیں ڈاکٹر منیرا؟ السلام علیکم. ہاں وہ ہوسٹ نے مجھے لاک کیا تھا, وہ انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. اوکے جی, ہیلو جی جی بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب. طریق الی الشامی طریق واضح معلوم, اور طریق یعنی کہ راستہ, الی الشامی شام کی طرف, طریق راستہ تھا, واضح یعنی کہ صحیح, یعنی جو اردو والا واضح ہوتا ہے, معلوم آئیڈینٹیفائڈ یعنی کہ جس کے بارے میں علم تھا, یعنی آئیڈینٹیفائڈ اور یعنی کہ جانا پہچانا. جی, برن جانا زمین, پہچانا. جی جانا پہچانا. برن خشکی, یاسلو جو جمع کر رہی تھی یا جو رہی تھی, بین البرینی درمیان دو. اب سر یہ سمندر ہے کہ زمین ہے؟ برینی برن, میرے خیال میں تو یہ خشکی یعنی کو زمین ہی کہتے ہیں نا, یعنی خشکی خشکی کو کہتے بنتی ہیں ہے. نا, یعنی درمیان میں ہاں جی, سمندر تھا, ادھر بھی خشکی اور ادھر بھی خشکی, دو خشکیاں کیا تھی, ہاں ان جی, دونوں میں رابطہ تھا. دو خشکیوں کے درمیان یعنی برن راستہ تھا, یصل وقت اور بین تحقیق البرین. جازہ ہوں. ہاں جی, برن سمندر. نہیں سر برن کی بھی خشکی ہی ہوتا ہے میننگ. جی جی, برن خشکی ہے نا. جی خشکی تھی جو رہی تھی دو خشک جگہوں کو یا خشکیوں کو. جی, وقت اور تحقیق جازہ ہوں. سسٹر پار جملہ کیا پورا اس پڑھ کو کے ترجمہ موسیٰ. کریں. سسٹر جملہ پورا پڑھ کے ترجمہ کریں. جی 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 جی. برن یاسلو بین البرینی وقت جازہ ہوں موسیٰ مرتینی. اور خشکی جو رہی تھی دو خشک جگہوں کو, اور تحقیق پار کیا اس کو موسیٰ نے 2 بار. اوکے, پڑھتی جائیں اسی طرح سے, پورا جملہ پڑھیں اور ترجمہ کریں. ولیکن موسیٰ ارادہ, ٹھیک, ہاں جی, ولیکن موسیٰ ارادن امرا یا امرن, اور لیکن موسیٰ نے ارادہ کیا علیہ کسی السلام. کام کا, واراد اللہ امرن, اور علیہ السلام, اور ارادہ کیا اللہ نے ایک امر کا یا کسی امر کا. وکانا ما ارادہ اللہ, اور تھا جو ارادہ اس کا اللہ کا, یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا وہ اللہ کا تھا. اخطأ موسیٰ طریقہ, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے راستے کو. وحیث اخطأ موسیٰ, اور جہاں سے بھولے تھے موسیٰ. وحیث اخطأ موسیٰ اصاب القدر, اور جہاں سے بھولے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کو پہنچی. قدر کا اب کشادگی بھی ہوتا ہے اور تنگی بھی ہوتا ہے. ظن موسیٰ نے گمان کیا انہو یسیر ببنی اسرائیل الی جانب الشمالی, بے شک وہ یعنی کہ لے کے چل رہے ہیں بنی اسرائیل کو شمال کی طرف. فَإِذَا بِهِمْ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ إِلَى جَانِبِ الشَّرْقِ, پھر جب ساتھ ان کے رات کی ظلمت یا اندھیر, یعنی کیا کہنا چاہیے, اندھیرے میں, پھر جب ساتھ ان کے رات کے اندھیرے میں مشرق کی جانب. وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ تَتَلَاطَمُ أَمْوَاجُهُ,
اور جب ساتھ ان کے یعنی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ آگے ان کے بحر الاحمر تھا، اس کی جو موجیں تھی وہ ان میں طغیانی تھی یا تلاطم تھا. یا حافظو یا ساترو اینا نحنو، اے حفاظت کرنے والے، اے سطر ڈھانپنے والے، ہم کہاں ہیں. گڈ، تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ. الطریق الی شام طریق وادی معلوم. اچھا مجھے بتائیں وادی کون سا اسم لگ رہا ہے آپ کو؟ جو اس میں مشتق ہوتے ہیں ان میں سے کون سا ہے یہ فاعل، اسم الفاعل، فاعل ان کے وزن پہ. ویری گڈ. اور معلوم کون سے اس پر ہے؟ ویسے یہ مفعول، اسم المفعول ہے، مفعول ان کے وزن پہ. ویری گڈ. یاسیلو کا مادہ کیا ہے؟ واو سواد لام، وصلہ یاسلو باب زواد سے. اوکے ویری گڈ. ولیکن موسیٰ. ضربہ یضرب. اچھا یاسیلو کا فاعل کیا ہے؟ ہاں جی، یاسلو کا یہ برن، یا یہاں پہ ہم کہیں گے نا برن جس سے پہلے ہوا فاعل ہے اور ہاں وہ جی برن کو ہوا ریپرزینٹ فاعل ہے جو راجع ہے برن کی طرف. ویری گڈ. کیونکہ مبتدا ہے نا برن اور یسیلو، یہاں سے جملہ خبر شروع ہو رہا ہے. جی جی اوکے آگے یہاں پہ ایک چیز ہے، جی. ولیکن موسیٰ اراد امرن، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کا ارادہ کیا، وہ اراد اللہ امرن، اور اللہ نے ایک اور بات کا ارادہ کیا. یعنی ایک ارادہ اللہ نے کیا اور ایک موسیٰ علیہ السلام نے کیا. وَكَانَ مَا أَرَادَ اللَّهُ أَرَادَهُ اللَّهُ وَكَانَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ، اور وہ تھا جو اللہ نے ارادہ کیا تھا. یہ ما یہاں پر اس میں موصول کا کام کر رہا ہے. ارادہ یہ ہے فعل اور ہو یہ واپس اس میں موصول کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. اچھا وہ کیا تھا؟ اخطأ موسیٰ الطریقہ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ سڑک کی چناؤ میں غلطی کر لی. اخطأ یخطئ یعنی خطا کرنا باب افعال سے. وحیث اخطأ موسیٰ، اب یہ بن گیا شرط، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کوئی خطا کی، اصاب القدر، قدر یہاں پر ہے قسمت نے آ لینا، یعنی قسمت سامنے کھڑی ہو جانا کسی کے. اصاب القدر یعنی انہوں نے ایک غلطی کی، رستہ غلط اختیار کیا، لیکن وہ رستہ اختیار کرنا اب وہاں پہ ان کی غلطی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ وہ اللہ نے ایک ارادہ کیا تھا، اللہ کی ایک پلاننگ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس خشکی کے ذریعے سمندر پار کرنا چاہتے تھے. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ برن یصل بین البرین، یعنی درمیان میں سمندر تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے علاوہ کا راستہ معلوم تھا کہ ہم سمندر سے بچ کے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ راستہ 2 بار پار کیا تھا آلریڈی. ٹھیک ہے، تو ان کا تو یہی ارادہ تھا نا کہ وہ نکلیں گے اور خشکی سے دوسرے علاقے میں داخل ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ ایک ارادہ اللہ کا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہنچانا تھا کہاں؟ سمندر کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہاں ڈبونا تھا، تو اللہ کا ایک اور ارادہ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے غلطی تو کی راستہ چننے کی، لیکن وہ اللہ کی پلاننگ کے سامنے، مطلب وہ تقدیر ان کے سامنے آئی. اصاب القدر، اب وہ تقدیر کا لکھا سامنے آ گیا کہ بھئی نہیں، یہ نہیں ہونا، یہ ہونا ہے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا نا اللہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے پہچانا. یعنی ایک انسان ارادہ کرتا ہے کچھ کرنے کا، لیکن اس کا ارادہ بدل جاتا ہے. اب وہ اپنا ارادہ وہ خود نہیں بدل رہا، بلکہ اب اس سے نصیب اس کا ارادہ بدلوا رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا. بعض ہم اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، ہمارے آج کل کے لوگ نا قدر اور نصیب کے بارے میں بھی بڑے عجیب باتوں میں چلے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی گمراہی کی باتیں ہیں. نصیب کے کچھ حصے ہیں، کچھ میں ہمارا اختیار نہیں ہے اور کچھ میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے. اب ہمیں کہاں پیدا ہونا ہے، ہماری عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، یہ سب ہمارے اختیار سے باہر ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے، یہ یعنی وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. رزق کتنا کس کو ملنا ہے، کس نے کتنا کمانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس میں کسی کا کوئی کردار شامل نہیں ہے. البتہ اعمال کی جہاں تک بات ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں
اختیار دیا ہے کہ بھائی دو راستے ہیں، کون سا چننا ہے تمہیں. یہاں ایک نبوی معاملہ تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرعون کے معاملے میں کچھ طے ہو رہا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے، اصاب القدر سظن موسیٰ انہ یسیر. اچھا آپ بات سمجھ آئی سسٹر آپ کو یہ بین البرین کی؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ مجھے کنفیوژن تھی دو خشکیاں کیسے ہو گئی، یعنی کہ جی یہ اب آپ کو confusion. بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی ہاں جی بالکل. یہ تھا، یعنی وہ خطا یہی تھی کہ وہ راستہ چونکہ جانتے تھے وہ اسی پر لے کر جا رہے تھے، لیکن اصل میں وہ رات کا چونکہ اندھیرا تھا تو وہ اس میں. اچھا یہاں پہ آیا فَإِذَا بِهِمْ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ. اب یہاں پہ اِذَا بِهِمْ یہ اچانک کے میننگ میں ہے کہ وہ تو لے کر جا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو شمال کی جانب، لیکن فَإِذَا بِهِمْ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ یہ اِذَا اچانک کے میننگ میں آتا ہے، اور یہاں پہ ایک مبتدا محذوف ہے فَإِذَا هُمْ بِهِمْ فَإِذَا هُوَ بِهِمْ. یہاں پہ ہوا محذوف ہے، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کہ وہ اچانک ان کو لے کر رات کے اندھیرے میں مشرق کی جانب ہو گئے. فَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ بحر الاحمر یعنی ریڈ سی جو ہے لال سمندر. تلاطم امواجہ اس کی جو موجیں تھی وہ کیا تھی، وہ کیا کہتے ہیں طغیانی کہیں گے یا لہروں کا جو چلنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تلاطم خیز موجیں، اردو کا بھی لفظ ہے. چلے ماشاءاللہ سسٹر جزاک اللہ خیر، بہت خوب، بالکل آپ نے ٹھیک پڑھ، قرات بھی ٹھیک کی. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جملہ پورا پڑھ کے نا اس کو ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے سسٹر؟ جی مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی آسیہ فرقانی اپنا مائک چیک کیجیے پلیز. السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی پیج پڑھ دیں جی پورا اور ترجمہ کر دیں. کان الجواب اننا امام البحری، جواب تھا کہ ہم سمندر کے سامنے تھے. والتفتوا الی الوراء فاذا بغبار ساطع، اور وہ پیچھے کے جانب مڑے، اچانک اڑتا ہوا غبار دیکھا. اذا بجند عظیم قد سد الافق، اور اچانک ایک بہت بڑا لشکر جس نے آسمان کے کناروں کو بلند کر دیا تھا. سدا کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ بن جانا، اوٹ بن جانا. جی سر سدا جی. ہنالک ارتفعت الاصوات، اس وقت آوازیں بلند ہو گئی. یا ابن عمران ماذا انکرت من حتی دبرت قتلنا، اے عمران کے بیٹے ہمارے جانب سے تمہیں کیا ناگواری پہنچی یہاں تک کہ تم ہمارے قتل کی تدبیر کی. وجئت بنا الی شط البحر لیقتلنا فرعون الفئران، اور تم ہمیں لے آئے سمندر کے کنارے تاکہ فرعون ہمیں قتل کر دیں چوہوں کے قتل کی طرح. جہاں کوئی بھاگنے کا راستہ ہے نہ نجات، حیث لا فرار ولا نجاتا، جہاں کوئی بھاگنے کا راستہ ہے اور نہ نجات. اوکے گڈ. سو اننا امام البحری، اس جملے میں مجھے اسم اننا اور خبر اننا بتائیے. یہاں پر نحنو ہے سر، وٹ مشبہ فعل ہے یہ انا، اور یہ نا جو ہے اس میں اسم انا ہوگا سر، اور امام البحری جو ہے یہ ظرف اور یہ مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر ہوگی. ویری گڈ. اسے کہتے ہیں نا شبہ جملہ، ظرف مضاف الیہ. اوکے. التفتو اس کا مطلب مڑنا نہیں ہوتا بلکہ دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کیسے کوئی بیٹھا ہو نا آپ کے ساتھ اس کی طرف تھوڑی توجہ کرنا، اسے کہتے ہیں التفات کرنا. جی سر ٹھیک ہے، اسے مڑنا نہیں کہیں گے بلکہ ایک طرف ذرا توجہ کرنا اور غور سے دیکھنا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں التفات کرنا. یا آپ کسی مجلس میں بیٹھی اور کوئی آپ کو بلایا اور آپ اپنا صرف چہرہ موڑ دیں اسے کہیں گے التفات کرنا. تو التفتو. مجھے اس باب کا اس فعل کا ذرا مادہ اور باب بتائیے.
یہ فعال سے ہے سر, اور یہاں پر اس کا مادہ جو ہے لام فا تا ہے. اوکے, الی الورائی, اب یہ ہے پیچھے کی جانب انہوں نے غور کیا. فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ, سَاطِعٍ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اڑنا, یہ غبار کا اڑنا ہے نا سر, فاعلن کے وزن پہ ہے. جی, فاعلن کے وزن پر ہے. جی فاعلن کے وزن پر ہے, اڑنے کے معنی میں ہے نا سر, اڑنے, غبار کا اڑنا ہے. غبار کا اڑنا, اوکے, وہ جو غبار جی جب پھیل جاتا ہے تو وہ. اذا بجند عظیم صد الافق. اوکے, مجھے یہ بتائیے ارتفعت الاصوات, یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ یہ سر, یہ جو ہے اصوات ہے, صوت کی جمع ہے, اور یہ یہاں پر غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے ارتفعت سے یہ ملا کے پڑھنے کے لیے ارتفعتی ہوا نا سر. اچھا, یہ بتائیے یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ لازم ہے نا سر, یہاں پر مفعول نہیں. ویری گڈ, یہ لازم ہے, ٹھیک ہے. جی حتی دبرت قتلنا, دبر یہ کون سے باب سے ہے دبر؟ دبرا فعل یفعل کے, دبر یدبر تدبیرن. ویری گڈ, دبر یدبر تدبیرن, باب تدبیر کرنا. اوکے, جی سر. یہ لا کون سا ہے؟ یہ لائے نفی جنس ہے سر, جو اسم ویری کو گڈ, جو لا ہے نفی الف جنس, لام بھی نہیں ہے یہاں پر. گڈ, اور لا منصوب نفی ہے. جنس, جی تھینک یو, سر. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جزاک اللہ خیر. رابعہ خان, مائک چیک کیجیے پلیز. السلام وعلیکم السلام, جی پڑھیں اور ترجمہ کریں. علیکم. لا نسبی الیک سوء فلماذا حاجت انتقام, ہمیں یاد سسٹر ہے ایک تمہارے منٹ, ساتھ ایک منٹ, برائی سسٹر آپ کی آواز بالکل ٹھیک نہیں آ رہی ہے. اگر آپ نے ہینڈ فری لگایا تو اس کے بنا لا بات کر کے نسبی, دیکھیے. جی سر, لا نسبی الیک سوء فلماذا حاجت انتقام, ہمیں یاد نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی برائی, بس انتقام کیوں. الم یکفیک ما اصابنا من الجد والبلاء لاجلک, کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھی جو پہنچی ہمیں مشقت اور تکلیف تمہاری وجہ سے. حتی جیتا بنا الہنا, یہاں تک کہ ہم کو لے آئے ہیں. ہاں هو البحر امامنا وہاں هو العدو وراءنا, یہ سمندر ہمارے سامنے ہے اور یہ دشمن ہمارے پیچھے ہے. ولیس لنا الا الموت, اور ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہنالک اذلمت الدنیا کی عیون بنی اسرائیل, اس وقت دنیا تاریک ہو گئی بنی اسرائیل کی آنکھوں میں. وزاغت الابصار واستولت اليأس, اور آنکھیں پتھرا گئی اور مایوسی چھا گئی. ثم خفتت الاصوات, پھر آوازیں پست ہو گئی. ہنالک تزلزل کل احد, اس وقت لرز گیا ہر ایک. وحقت للجبال الراسیات ان تزلزلا, اور مضبوط پہاڑوں کو بھی کہ وہ لرز جائیں. ولکن ایمان موسیٰ بربہ لم یتزلزل, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اپنے رب ہرگز متزلزل نہیں ہوگا. وسمع الناس صوتا فیہ جلال النبوۃ, اور لوگوں نے ایک آواز سنی جس میں نبوت کا جلال تھا. کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا پڑھا, ترجمہ بھی اچھا کیا, لیکن آواز کی وجہ سے بہت تھوڑی سی مشکل ہوئی. چلے نا نذکر الیک سوءا, نذکر کا فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فائل نحن ہے. اوکے, یہ یکفی, یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع, معروف, مجہول, منصوب, مجزوم؟ سر یہ پہلے مضارع مجزوم ہے, لم ایسا مجزوم ہے, اور یہ بعد سے ہے وفا یکفی, تو اس کا جو یا ہے وہ سالم مجزوم ہونے کی وجہ سے گر گیا. اوکے, ویری گڈ. لیسا کا اسم کیا ہے؟ لیس لنا الا الموت. سر لیسا کا اسم الموت ہے حالت رفع میں. ازلمت, اس کا فاعل کیا ہے؟ ازلمت دنیا, کیونکہ سمائی مؤنث ہے.
वेरी गुड, वाहिद मोहन्नस का सीगा है। वेरी गुड। खफफत, ये मोहन्नस क्यों आया? पर अस्वात जो है गैर आकिल की जमा है, इस वजह से, और ये जेड जो है मिलाने के लिए आई है। ठीक है जी। वलाकिन मूसा समी अन्नासु सौतन फीही जलालुन नबुव्वती। अच्छा, ये बात ये जरा बताइए, ये फीही जलालुन नबुव्वती, ये जुमला क्या है? सर ये इसकी सौत की सिर्फ बन रहा है। यस, ये सऊद की सिफ्त बन रहा है पूरा जुमला, और पूरा जुमला एक जुमला इस्मिया है। उसमें क्या है? मुब्तदा मुअख्खर है और खबर जी सर मुकद्दम है। कभी भी आपको कुरान मजीद में या अहादीस मुबारक में इस तरह से जुमला आए कि जुमला फेलिया चल रहा हो और चलते चलते बीच में एक जगह जार मजरूर के बाद आपको मरफू इस्म मिल जाए, तो बगैर किसी टेंशन के समझ लेना कि वो पूरा जुमला जो है वो सिफ्त है। ये सिफ्त किसकी है? सऊद की। कैसी आवाज थी? जिसमें नबूवत का जलाल था, और वो क्या था? इन्ना मई रब्बी। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में एक फर्क देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्ना रब्बना माना, यानी माना फरमाया था आपने। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? माना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? माइया। ये सोचने की बात है, ये क्या फर्क है कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं माइया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं माना। फर्क ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनका ईमान मुतज़लज़ल हो चुका था, वो घबरा गए थे और उनमें से कुछ शक में भी थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे उनका ईमान ना तो मुतज़लज़ल हुआ था और ना वो किसी किस्म के शक में थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी अपने साथ शामिल रखा कि आप, यानी वो ये अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला वाला वाक़या है ना, गार वाला, तो वहां पर आपने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, आप घबराइए नहीं, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान और उनके तकवे और उन पर कोई शक ना था, इसलिए आपने उनको अपने साथ रखा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने बाकी सबको अलग करके क्या फरमाया? इन्ना मई रब्बी, कि मेरा रब मेरे साथ है। क्योंकि उनको पता था कि ये जो पीछे बातें कर रहे हैं इनकी क्या हालात है। बहरहाल ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी वॉइस को थोड़ा बेहतर कर सकें ताकि जो यूट्यूब पर सुनने वाले हैं वो भी आपसे सीख सकें। ओके जी, मिस नेक्स्ट स्टूडेंट। सर एक सवाल कर सकते हैं? जी जी करें। लिलजिबाल रासियात, तो लिलजिबाल जो सर ये गैर आकिल की जमा है, तो फिर उसकी सिर्फ तो वाहिद मोहन्नस में आनी चाहिए थी, तो ये जमा मोहन्नस में किस वजह से आई है सर? ये जमा मोहन्नस में बसा औकात उस वक्त आती है जब आपके जहन में जो गैर आकिल की जमा है ना उसकी काउंटिंग लेस देन 10 हो। ये बात याद रख लीजिए कि गैर आकिल की जमा है और उसकी काउंटिंग अगर आपके जहन में या बताने वाले के ख्याल में 10 से कम है तो जमा गैर आकिल की सिफ्त या उसके लिए ज़मायर जो हैं वो काउंटिंग के हिसाब से आएंगे, यानी आप जमा सालिम भी आ सकते हैं। ठीक है, सही है। क्योंकि जमीन पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि लिखने वाले के जहन में यहाँ पे कोई 10 की गिनती होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वो बहुत थोड़े ही हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से ये लिखा है। सो कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन कायदा मैंने आपको बता दिया है कि काउंटिंग क्या हो, 10 से कम हो। ठीक है, आपको इसी तरह कुरान मजीद में जो नमाजें हैं ना, जब कहीं एक जगह पर नमाज का तज़किरा आया तो वहां जमीर हुन्ना लौटी है, तो वहां इसीलिए ये जमीर हुन्ना लौटी कि नमाजों की तादाद 5 होती है। तो ये तो है कायदा अरबी का कि 10 से कम अगर काउंटिंग हो
اور آپ کے ذہن میں کاؤنٹنگ ہو بھی تو پھر آپ اس طرح سے استعمال کریں گے. لیکن کبھی کبھی خلاف قاعدہ بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن اسے ہم خلاف قاعدہ ہی کہیں گے, ایکسیپشنلی آیا ہوگا ورنہ موسٹلی نہیں آتا. ٹھیک ہے سسٹر, بہت اچھا, آپ نے بہترین سوال کیا, جی سر. ویری گڈ. اوکے جی, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. السلام علیکم. جی حسین وعلیکم نواز. السلام, جی پڑھیں. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں. فضرب فانفلق البحر. بس اس نے مارا, بس پھٹ گیا سمندر. وقام الماء على كل جانب كالجبل. اور پانی ہر طرف سے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. فَإِذَا اثْنَا عَشَرَ سِبْطًا. اور اچانک 12 راستے ہو گئے. وَإِذَا اثْنَا عَشَرَ سِبْطًا جماعت. سسٹر 12 ایک منٹ, اور سسٹر ایک 12. منٹ ہولڈ کیجئے. سسٹر آپ کو یہ پہلے سے مل نہیں گیا تھا؟ جی آپ کو یہ سبق پہلے سے دیا گیا تھا نا؟ جی جی. تو اتنی اٹکن کیوں ہے پھر؟ سر وہ نظر نہیں آیا تھا مجھے, اسکرین ذرا چھوٹی سی میں سے بڑا کیا نظر آ گیا. چلیں پڑھیں. وَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَن يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں. فَضَرَبَ, پس انہوں نے مارا. فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ, پھر سمندر پھٹ گیا. وَقَامَ الْمَاءُ عَلَى كُلِّ جَانِبٍ كَالْجَبَلِ. اور پانی ہر طرف پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا. وَإِذَا اثْنَا عَشَرَ سِبْطًا, اور 12 جماعتیں تھیں. لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ, ہر ایک جماعت کے لیے ایک راستہ تھا. وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنِينَ, اور قوم جو ہے وہ امن کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ چلی. وَوَصَلُوا إِلَى الْبَرِّ الْأَمْنِ, اور امن کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ خشکی تک جا پہنچی. والسلامی, اور سلامتی کے ساتھ. غرقوا فرعون کا غرق ہونا. ورأى فرعون كيف سار بنو اسرائیل, اور فرعون نے دیکھا کہ کس طرح بنو اسرائیل چلے. وعبروا البحر آمنین, اور سمندر کو بڑے اطمینان کے ساتھ عبور کیا. وقال فرعون لجنوده, اور فرعون نے اپنے لشکر سے کہا. انظروا الى البحر كيف انفلق طوعا لامری, دیکھو کہ سمندر کس طرح میری فرما برداری میں پھٹ گیا. حتی آخذ ہؤلاء الفارین, یہاں تک کہ آخذ, میں پکڑ لوں ان بھاگنے والوں کو. وتقدم فرعون بجنوده, اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر آگے چلا. فجزع بنو اسرائیل مرۃ اخرى, اور بنو اسرائیل دوبارہ ایک مرتبہ پھر خوفزدہ ہو گئے. ہا هو العدو, وہ دیکھو دشمن. ہا هو الظالم, اور وہ دیکھو ظالم. یرید ان یعبر الطریق الینا, وہ چاہتا ہے یہ کہ وہ ہم تک یہ راستہ عبور کر کے آ جائے. گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ, اچھا پڑھا آپ نے. اب آپ نے صحیح پڑھا. اوکے, یہ آمینین کیا ہے جملے میں؟ وسار القوم آمینین, حال ہاں جی, حال بن رہے, کس کا؟ حال بن رہے قوم کا. گڈ, اوکے جی. یہ آمینین کیا ہے؟ وعبر البحر آمینین, یہ
یہ بھی امن کے ساتھ انہوں نے سلامتی کے ساتھ سمندر کو عبور کیا. ہم جو ضمیر ہے عبرو کے اندر اس کا حال بن رہا ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، اس کا حال بن رہا ہے. یہ طوعاً کیا چیز ہے؟ فرما برداری کرنا، یعنی کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جملے میں کیا ہے؟ یہ مفعول بہ کی جگہ ہے. فانفلق طوعاً، یہ حال ہے اس کے اندر ہوا فاعل کا، اور وہ کون ہے؟ باہر. یعنی کس حالت میں؟ فانفلق طوعاً، یعنی اطاعت گزاری، خوشی خوشی کسی کام کو کرنا. لامری، میرے حکم کے لیے خوشی خوشی پھٹ گیا ہے. وَيَاك. اوکے، اچھا، یہ جازیہ یہاں بے صبری کے میننگ میں ہے کہ بنو اسرائیل پھر جو ہے نا وہ پھر بے صبرے ہو گئے جب انہوں نے فرعون کو دیکھا، گھبرا کے بے صبری کی طرح بولنا شروع کر دیا. ہا هو العدو، یعنی ان کے اندر صبر نہیں تھا، ڈر نہیں. یہاں پہ صبر کے میننگ بے صبرے ہو جانا نا، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں نبی ساتھ ہیں، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ بے صبرے ہو گئے. پھر ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ ذرا تھوڑا صبر کریں، انتظار کریں ہوتا کیا ہے. تو یہی فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور بنو اسرائیل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیشہ صبر پر رہی ہے، صبر کے ساتھ انتظار کرتی رہی ہے، جبکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ہمیشہ سے ہی بے صبرے رہے ہیں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ اسٹوڈنٹ مس. جی زہرا مقبول، مائک چیک کیجیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زہرا بیٹا پڑھیں. جی سر. ولا یمنعہ منا شیئن، اور شیئن کوئی یا چیز نہیں شیئن؟ روک سکی اس کو. بیٹی شیئن یا ہم شیئن؟ شیئن. بڑا فرق ہے نا، شیئن فاعل ہوتا ہے اور شیئن مفعول بن جائے گا. یہ تک لگی تو اب چھوٹے نظر نہیں آتے سر. وسا یلحقنا، اور عنقریب وہ ہمیں پالے گا. ویاخذنا الی مصر معصورین اذلاء، قید کر کے ذلالت کے ساتھ یا بے عزت کر کے، ذلیل و خوار کر کے. او یا یقتلنا، وہ قتل کر دے گا ہمیں. فی ہذہ البریۃ غرباء، اس نامنوس انجان جنگل میں. وارادہ موسیٰ، اور ارادہ کیا موسیٰ نے، ان یضربا، کہ وہ مارے، بے عصاہ البرہ، اپنا عصا خشکی پر. فیعود بحرن، پس وہ لوٹا سمندر کی طرف. کما کانا، جیسا کہ وہ تھے. لیکن اوحی اللہ، وحی کی اللہ تعالیٰ نے، الیہ، ان کی جی ہلو جی، مس آواز آ رہی ہے؟ سر میرے خیال ہے وہ ڈراپ ہو گئی. نو پرابلم، نو پرابلم. اوکے، تو کیا ہوا؟ ولا یمنعہ منا شیئن، کہ ہم اسے کوئی ہم سے نہیں روکے گا. وسا یلحقنا ویأخذنا الی مصر معصورین اذلاء، معصورین قید کر کر، اذلاء ذلیل کر کے، جمع مکسر کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں کیا ہے؟ حال ہے. یأخذنا، یہ نحن مفعول جو ہے اس کا حال ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ حال کس کا ہے، فاعل کا ہے یا مفعول کا. او یقتلنا فی هذه البریۃ الغرباء، غرباء اب پھر حال ہے کس کا؟ یہ اس کا نحن جو مفعول ہے کہ ہمیں اجنبیت کی حالت میں وہ اس زمین پر قتل کر دے گا. آگے کیا کہتے ہیں؟ فاراد موسیٰ ان یضرب بعصاہ البر فیعود بحرا کما کان. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ وہ خشکی پر اپنی جو ہے وہ لاٹھی کو ماریں. فیعود، عاد یعود کا مطلب لوٹ جانا، کسی حالت میں لوٹنا. کہ یعود بحرن کما کانا، کہ وہ واپس سمندر بن جائے، کما کانا جیسا کہ وہ تھا. ولیکن اوحی اللہ الیہ، لیکن اللہ نے انہیں وحی کیا. اترک البحر ساکنا، یعنی آپ سمندر کو چھوڑ دیجئے اس کی حالت میں. اترک ترک یترک کو امر کا صیغہ ہے، ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے.
इन्नहुम जुंदुम मुगरकूना, वो एक ऐसी फौज है जो गर्क होने वाले हैं। मुगरकुन इस्मुल मफूल का सीगा है। वलम्मा वसल फिरऔन व जुनूदुहु इला अर्दिल बहरी व हुवा बर्रुन, तो जब फिरऔन और उसकी जो उसका लश्कर था वो समंदर में पहुंचे, और कहाँ पहुंचे? समंदर के उस हिस्से में जो खुश्क था। अर्दिल बहरी व हुवा बर्रुन, ये उन्होंने वजाहत कर दी है उसकी। इन तबका अलैहिम, इन तबका यंतबिक को मतलब है दो चीजों का आपस में मिल जाना। इन तबका अलैहिम, वो उन पर मिल गया। वलम्मा रआ फिरऔनुल जिद्दा ज़ालत सकरतुहु, जब उस फिरऔन ने यह हालत देखी तो उसकी जो उसका नशा था वो उतर गया, लेकिन अब उसके नशे के उतरने का फायदा नहीं था। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नमाज का टाइम हो गया है, और अल्लाह ताला से खूब दुआ करें अपने लिए भी मेरे लिए भी। इंशाल्लाह हम इस सफर को जारी रखेंगे। सो एक चीज, जब भी आप क़ससुन नबिय्यीन में इस बात का एहतमाम किया कीजिए, किसी भी नबी या रसूल का जिक्र हो तो अलैहिस्सलाम लाजमी 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 कहें, क्योंकि जिन पर रब खुद सलाम कहता है, सलामुन अलल मुरसलीन, कि सलाम हो भेजे गए पैगंबरों पर। जब रब सलाम भेज रहा है तो बताइए मेरी और आपकी क्या औकात है कि हम इग्नोर कर दें, हम उनका नाम मुबारक इस तरह से लें कि जैसे हम अपने किसी भाई दोस्त का ले रहे हैं, किसी रिश्तेदार का ले रहे हैं। ऐसा ये बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बेअदब हैं, ये मुझे अंदाजा है कि जिसे कहते हैं ना गैर इरादी तौर पर हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम मौजूद हों अपने जहन के साथ, और मुझे मेरी जबान को पता हो कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जबान से किसका नाम निकल रहा है। ये बहुत जरूरी है ये बात। मैंने आपको जैसा कि दलील दी कि रब फरमाता है सलामुन अलल मुरसलीन, तो फिर बताइए हम किधर जाएंगे? रब उनको भेजने वाला खुद सलाम भेज रहा है, तो हम तो फिर, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम पर तो लाजिम हो जाता है कि हम एक बार भी मत चूकें, किसी भी नबी, किसी भी रसूल, किसी भी पैगंबर का इस्म मुबारक अदा करते हुए लाजमी अपनी ज़बान को आदी बनाइए। इसी तरह सहाबा के बारे में अपनी ज़बान को आदी बनाइए कि खुद ब खुद निकल जाए रदियल्लाहु अन्हु और रदियल्लाहु अन्हा और रदियल्लाहु अन्हुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।